الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان عظیم میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، کہ مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں،
ان کے قبیلے، ان کی برادریاں، ان کے نسب، ان کے حسب اگرچہ مختلف ہیں، لیکن ان سب کا آپس میں ایک رشتہ ہے، وہ ایک کلمہ طیبہ کا رشتہ، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ ہے۔ کوئی پاکستان کا رہنے والا ہے، کوئی افغانستان کا رہنے والا ہے، کوئی عربی ہے تب بھی، کوئی ہاشمی ہے تب بھی، کوئی اجمی ہے تب بھی، کوئی جس مرضی قبیلے برادری سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے وہ میرا دینی بھائی ہے، وہ میرا اسلامی بھائی ہے، وہ میرا قرآن کا بھائی ہے، وہ میرا نبی کی حدیث کا بھائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندوں بھائیوں کی طرح ہی زندگی بسر کرو۔ قرآن تمہیں بھائی کہتا ہے تو تم بھائیوں کی طرح ہی زندگی بسر کرو۔ ایسا معاشرہ تشکیل پانا چاہیے، ایسی سوسائٹی ہونی چاہیے، ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ جس میں مسلمان ایک دوسرے سے مل جل کے رہیں، گل مل کے رہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، اظہار اور قربانی کا جذبہ ہو، ہمدردی ہو، محبت ہو، پیار ہو، الفتیں ہوں، عقیدتیں ہوں، احترام ہو، ایک دوسرے کا ادب ہو، اور سلام کو عام کیا جائے۔ بڑے بڑے پیارے اصول ہیں، بڑے بڑے پیارے طریقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ مسلم معاشرے میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے قریب کرنے کے، میں ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک ہی حدیث مبارکہ اسی کے مطابق انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں گفتگو ہوگی۔ وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے 6 حقوق ہیں۔ للمسلم علی المسلم ست بالمعروف، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے 6 حقوق ہیں۔ اگر تو یہ میں حقوق ادا کر رہا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ان حقوق میں کوتاہی کر رہا ہوں تو مجھے فکر کرنی چاہیے کہ یہ حقوق ہیں جو شریعت نے مجھ پر لازم کیے ہیں، کہ جن کا ادا کرنا ہر مسلم پہ، ہر مومن پہ لازمی اور ضروری ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، پہلا حق دوستو نوٹ کرو، فرمایا جب مسلمان بھائی ایک دوسرے کو ملیں فسلم علیہ تو اس کو سلام کہیں، ایک سلام کہے، دوسرا اس کی سلام کا جواب دے۔ اور خوش نصیب انسان وہ ہے، مقرب اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مومن اور مسلم وہ ہے کہ جو اللہ کے حق بھی ادا کرتا ہے، اللہ کے رسول کے حق بھی ادا کرتا ہے، اور حقوق العباد یعنی اللہ کے بندوں کے حق بھی ادا کرتا ہے۔ تو پہلا حق جو اس حدیث مبارکہ میں ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، اپنے مسلمان بھائی کو ملے تو اس کو سلام کہہ۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، کہ یہ ایسا ایک گفٹ ہے، یہ ایک ایسا تحفہ ہے، یہ ایک ایسا محبت بھرا بول ہے۔ فرمایا جب یہ تمہیں کوئی گفٹ پیش کرتا ہے، یہ تحفہ دیتا ہے یعنی سلام کہتا ہے، تو تم اس کا جواب اس سے بھی بہتر انداز میں دو۔ اللہ جی اس کا کیا مطلب؟ فرمایا تمہیں کوئی کہتا ہے السلام علیکم، تم بدلے میں کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس کے گفٹ کو، اس کے تحفے کو اس سے بھی بہتر انداز میں لٹایا جائے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہی سلام کو عام کرنے کی
ترغیب بیان فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی عرض کیا تھا، افشوا السلام مدینہ طیبہ جا کر کے آپ علیہ السلام کی جو پہلی دعوت تھی، پہلا پیغام تھا، وہ یہی تھا کہ مسلمانوں سلام کو عام کر دو۔ یہ تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ہی نہیں، بلکہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے انسان کو رب العزت نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس تحفے کو عطا کر دیا تھا اپنے مومن بندوں کو۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب رب العزت نے پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب العزت نے پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ پیارے آدم، وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، وہ فرشتوں کی جماعت ہے، جائیے ان کو جا کر کے السلام علیکم کہیے۔ سیدنا آدم علیہ السلام گئے، ان کو جا کر کے السلام علیکم کہا، فرمایا انہوں نے جواب کیا دیا ہے؟ کہا جی انہوں نے جواب دیا ہے وعلیکم السلام۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ پیارے آدم، یہ تیرا تحفہ بھی ہے، اور تیری جتنی بھی اولاد قیامت تک آئے گی ان سب کا تحفہ یہی ہے۔ ان سب کے لیے رب العزت نے ملاقات کا، مل جول کا، ملنے کا، جب ایک دوسرے سے میٹنگ ہے، ملاقات ہے، ملنا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم یہ تیرا تحفہ بھی ہے، تیرے لیے بھی ہے، اور تیری جتنی بھی اولاد قیامت تک آئے گی رب العزت نے ان سب کو یہ تحفہ اور گفٹ عطا کر دیا ہے، اور یہ تحفہ تم نے ایک دوسرے کو بھی دینا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہر نبی کا یہی سلام کا تحفہ تھا، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو سلام کو عام کرنے کی ترغیب دلائیے۔ رب العزت کے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان السلام اسم من اسماء اللہ، سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نا سلام، المالک القدوس السلام۔ تو جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کہتے ہیں السلام علیکم، تو یہ نام رب العزت نے اپنا زمین میں رکھا ہے، اور اس کا معنی یہ کہ اپنے بھائی کے لیے رحمت کی دعا کرنا، برکت کی دعا کرنا، سلامتی کی دعا کرنا، اپنے مومن بھائی کے متعلق اچھے جذبات رکھنا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تو طرز عمل تھا، صحابہ اکرام کو اس سنت سے کس قدر محبت تھی اور کس قدر پیار تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار بازار جاتے جو بھی ملتا اسے کہتے السلام علیکم، السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں نے یہ عمل دیکھا، بعض لوگوں نے پوچھا کہ پیارے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ بازار جاتے ہو، ہم نے دیکھا نہ آپ جب واپس آتے ہو آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، کسی دکان پہ بھی نہیں رکتے، سودا بھی سلف نہیں کرتے، کچھ بیچتے بھی نہیں ہو، کچھ خریدتے بھی نہیں ہو، تو پھر بازار لینے کیا جاتے ہو؟ پیدا وہ سمجھ گا ذرا، بڑا مبارک وقت ہے، نیند ضائع نہ کرو، بڑا مبارک وقت ہے، اللہ کی قسم نیند ضائع نہ کرو۔ تو کہا آپ بازار جاتے ہو سلام، بازار جاتے ہو نہ کوئی چیز لیتے ہو نہ کوئی چیز بیچتے ہو، تو پھر کیا وجہ ہے بازار کیوں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا دوستو میں بازار جاتا ہوں نیکیاں لینے کے لیے۔ کہا وہ کس طرح ملتی ہیں؟ کہا بازار جاتا ہوں جو بھی ملتا ہے اسے کہتا ہوں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، نبی کی سنت کو عام کرتا چلا جاتا ہوں، اللہ میرے نامہ عمل میں نیکیاں بڑھاتا جاتا ہے۔
اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ میں روایت موجود ہے، امام البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمان جا رہے ہیں، دو بھائی دو مسلمان جا رہے ہیں، رستے میں کوئی اوٹ آ جاتی ہے، کوئی دیوار آ جاتی ہے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی پتھر آ جاتا ہے، ایک لمحے کے اندر، ایک لمحے کی ان کے درمیان جدائی واقع ہو جاتی ہے، ایک منٹ 1.5 منٹ کا کوئی فرق پڑ جاتا ہے، کوئی آگے نکل جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے پھر بھی السلام علیکم کہیں گے۔ کتنا فرق ہے، ایک دیوار آ گئی، اوٹ آ گئی، پتھر آ گیا، فرمایا جب دونوں اس رکاوٹ کے بعد ایک دوسرے کو ملے پھر بھی السلام علیکم کہیں گے۔ اور میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ تمہارا ہاتھ ایک دوسرے سے جدا بعد میں ہوتا ہے، اللہ تمہارے صغیرہ گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کیا کرو، کیونکہ تمہاری سلام سے یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہودی بڑی غیر مہذب قوم ہے، اور یہودی بڑے اسلام کے دشمن ہیں۔ اگر اسلام کے ان دشمنوں کو تڑپانا چاہتے ہو، اور ان کو جلانا چاہتے ہو، اور ان کو ساڑنا چاہتے ہو، اور ان کو تکلیف میں مبتلا دیکھنا چاہتے ہو، تو فرمایا سلام کو عام کرو، تمہاری اس سلام سے یہودیوں کو بڑی چیڑ ہے۔ یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے، عرش والا رب خوش ہوتا ہے۔ سلام کو عام کرنے سے عرش والا رب خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ رحمتیں نازل کرتا ہے، اپنے مومن بندوں پہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں جاتے ہیں تو السلام علیکم، مسجد میں آتے ہیں تو السلام علیکم۔ رب العزت بھی فرماتے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے تمہارا تحفہ بھی یہی ہے، کم میرا تحفہ بھی یہی ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اہل جنت جب جنت کے دروازوں پہ آئیں گے، اہل جنت جب جنت کے دروازوں پہ آئیں گے، فرشتے کھڑے ہوں گے اور اہل جنت کو پتہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، اور جنتیوں تم پر ہمارا سلام ہو۔ سورہ یاسین اللہ فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، اللہ رب العزت کی طرف سے سلام قولا من رب الرحیم۔ اور جنتیوں اور نیکوکاروں اور ایمانداروں اور دیانتداروں اور تہجد گزاروں اور روزے داروں، اللہ رب العزت بھی تمہیں سلام کہتا ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے چہرے کو پانے کے لیے صبر کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمازیں پڑھتے رہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رب العزت نے ان کو مال عطا کیا اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں، سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہری بھی خرچ کرتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں اچھائی سے دیتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، آخرت کے خزانے ان کے لیے، آخرت کی مہمان نوازیاں ان کے لیے۔ اللہ جی اور کیا ہے؟ فرمایا سلام علیکم، اور تیرے رب کا سلام ان کے لیے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ اور موت کے وقت بھی میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں آیت مبارکہ سنائی تھی، اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، نیکوکاروں کو موت کے وقت
بھی سلامیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. اور نیکوکاروں متقی پرہیزگاروں، جب فرشتے آتے ہیں ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے، ملک الموت آتا ہے ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے، آگے کیا کہتا ہے؟ سلام علیکم، تم پر اللہ رب العزت کا سلام ہو، اپنی نیکیوں کی وجہ سے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ کرے ہمیں بھی یہ موت کے وقت یہ پروانہ مل جائے. سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے ایمان والو، اپنے گھر کے علاوہ جب کسی اور کے گھر میں جاؤ تو اجازت بھی طلب کرو، اجازت طلب کرو، اور اہل خانہ کو سلام بھی کہو. اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں جانا ہے، چاچو کے گھر میں جانا ہے، ماموں کے گھر میں جانا ہے، انکل کے گھر میں جانا ہے، خالہ کے گھر میں جانا ہے، ہمسائے کے دوست کے گھر میں جانا ہے. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. دروازہ کھٹکھٹا کر کے السلام علیکم کہہ کر کے حضرات انتظار کیا جائے، سائیڈ پہ کھڑے ہو کر کے انتظار کیا جائے. اجازت ملتی ہے تو چلے جاؤ، اگر وہ کہتے ہیں لوٹ جاؤ تو پھر پلٹ جاؤ. یہ اسلوب، یہ طریقہ کار جو اسلام نے ہمیں سکھایا اور سمجھایا، یہ تو کسی اور کے گھر میں جانا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب اپنے گھر میں آؤ، جب اپنے گھر میں آؤ تب بھی السلام علیکم کہو. اللہ کے نبی جی علیہ السلام اس کی حکمت کیا ہے؟ اپنے گھر میں آئیں تو السلام علیکم کہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا جب اپنے گھر میں آ کر کے السلام علیکم اونچی آواز سے کہو گے، گھر والوں کو سناؤ گے، تمہاری سلام کی برکت سے اللہ اہل خانہ پہ برکتیں نازل فرمائے گا. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. میرے والد محترم پہ میں نے ان کی یہ بہت اچھی عادت دیکھی، جب بھی گھر میں داخل ہوتے گھر کے دروازے کو کراس کرتے، دہلیز کو کراس کرتے، اونچی آواز سے کہتے السلام علیکم. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داود کی روایتیں اللہ کے نبی نے 3 بندوں کا ذکر کیا. ان 3 بندوں میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے. ان 3 بندوں میں سے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، ایک خوش نصیب وہ ہے کہ جب وہ فوت ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اللہ کے نبی جی کون سا خوش نصیب؟ فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے گھر والوں کو سلام کہتا ہے. گھر والوں کو سلام کہا جائے، السلام علیکم. مسجد میں آؤ السلام علیکم، مسجد سے جاؤ السلام علیکم، دوستوں کو میٹنگ محفل ہے السلام علیکم. اصول تو یہی ہے، قانون تو یہی ہے، لیسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد. اصول تو یہی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کہے، چھوٹا بڑے کو سلام کہے، جو دوست و سواری والا ہے وہ چلنے والے کو سلام کہے، چلنے والا جو بیٹھا ہوا ہے اس کو سلام کہے. اصول یہی ہے. لیکن پھر بھی ان دونوں میں سے سلام میں جو پہل کرتا ہے میرے نبی نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے. سنن ابی داود کی روایت ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ وہ انسان ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، جو سلام میں پہل کرتا ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں شاید کہ دوستو اخروٹ حلوے میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، گلاب جامنوں میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، حلوے میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، شیرینیوں میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، گڑ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، چینی میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، شکر میں اتنی مٹھاس نہیں ہے کہ جتنی مٹھاس رب العزت نے اس کلمے میں رکھ دی ہے، اس بول میں رکھ دی ہے،
اس جملے میں رکھ دی ہے۔ اتنا محبتوں سے بھرا ہوا یہ جملہ، اتنی الفتوں سے بھرا ہوا یہ جملہ، اتنی عقیدتوں سے بھرا ہوا یہ جملہ، یہ سلام کو عام کرنا۔ اہل جنت میں اہل جنت کا جو ایک دوسرے کو تحفہ ہوگا وہ بھی سلام کا ہی ہوگا۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنتی جنت میں جب ایک دوسرے کو ملیں گے تو ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت ان کا ایک دوسرے کو تحفہ سلام کا ہوگا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے، کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی لغو بات نہیں ہوگی، ہوگا کیا؟ الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا۔ جان چھڑا لو اپنی، جان چھڑا لو اپنی اس گڈ مارننگ سے، جان چھڑا لو اپنی اس ہائے بائے سے، جان چھڑا لو اپنی اس ہیلو ہائے سے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، کچھ ثواب نہیں ہے اس کا، فضول کام ہے، یورپ کی نقالی ہے، یورپ کی مشابہت ہے، بے وقوفی اور حماقت ہے۔ اصل کام کرنے کا کیا ہے؟ سنت عمل کیا ہے؟ ٹیلی فون کرتے ہو تو السلام علیکم، ٹیلی فون سنتے ہو تو السلام علیکم، گھر میں آتے ہو تو السلام علیکم، گھر سے جاتے ہو تو السلام علیکم، مسجد میں آتے ہو تو السلام علیکم، مسجد سے جاتے ہو تو السلام علیکم۔ کم از کم اتنی بلند آواز میں السلام علیکم کہا جائے کہ حاضرین سن لیں، ظاہر ہے وہ سنیں گے تو جواب دیں گے۔ لا يحل للرجل ان يحجر اخاہ، صحیح البخاری کی روایت، میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے قطع تعلقی کرے 3 دنوں سے زیادہ۔ فیورز ھذا ویورز ھذا، یہ اس کو دیکھ کر کے ادھر کو جا رہا ہے، وہ اس کو دیکھ کر کے ادھر جا رہا ہے، ایک دوسرے سے اعراض کر رہے ہیں، اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ جی آپ کو کیا پسند ہے؟ وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، مجھے پسند وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا کسی سے کوئی معاملہ بن گیا ہے، تیرا کسی سے معاملہ بن گیا ہے، اللہ نے تجھے توفیق بخش دی ہے، رب العزت نے تیرے دل کو نرم کر دیا ہے، اللہ نے تیرے دل کو نرم کر دیا ہے، تو اپنے بھائی کے پاس چلا گیا ہے، اسے جا کر کے کہتا ہے السلام علیکم، اسے جا کے کہتا ہے السلام علیکم، السلام علیکم، تو سلام کہتا ہے، وہ جواب نہیں دیتا، وہ جواب نہیں دیتا، اس کے دل پہ سختی آ گئی ہے، اس کے دل پہ شیطانیت آ گئی ہے، نہیں جواب دے رہا، نہیں جواب دے رہا۔ فرمایا پریشان نہ ہونا، وہ نہیں جواب دیتا تو نہ صحیح اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے جواب دیں گے۔ اور میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ تو نے اس کو سلام کہا ہے، نہیں جواب دیتا، نہیں جواب دیتا، غصہ دور نہیں کرتا، غصہ رفع نہیں کرتا، غصہ نہیں نکالتا، میرے نبی نے فرمایا تو گناہ سے بری ہے، اب سارے گناہ کا وبال اسی پر ہوگا۔ سلسلہ صحیحہ میں امام البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کئی دفعہ لوگوں سے مزاج نہیں ملتا، طبیعتیں نہیں ملتی، ہوتے مسلمان ہی ہیں سارے، ماشاءاللہ سارے مسلمان ہیں، لیکن کئی دفعہ طبیعتیں مختلف ہو جاتی ہیں، مزاج نہیں ملتا، اور نہیں مزاج ملتا تو نہ صحیح، طبیعت نہیں ملتی تو نہ صحیح، لیکن کم از کم سلام تو ضرور رکھو، وَلَوْ بِسَلَام، کم از کم سلام تو ضرور رکھو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العزت نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے میرے نبی، اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی صحابہ اکرام آپ کے پاس آئیں تو ان کو سلام علیکم کہنا ہے، اور سلام علیکم صحیح کہا کرو، ناراض نہ ہونا، السلام علیکم صحیح کہا کرو۔ ادھر آپ پنجابی چھے نا السلام علیکم، السلام علیکم، اس سے دوستو اجتناب کرو،
یہ تو شاید کہ کئی دفعہ دعا کی بجائے بد دعا بن جاتی ہے۔ السلام علیکم، میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، نماز میں جب کہتے ہو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلام، آپ پر سلام کرنے کے بعد بندہ کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ دنیا جہاں میں جتنے بھی نیکوکار بندے ہیں میرا ان سب کو سلام۔ اور نماز پڑھتے ہو نا، نماز میں تشہد میں یہ دعائیں کرتے ہو، کہتے ہو نا، کہتے ہو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، زمین میں، آسمان میں، شرق میں، غرب میں، عرب میں، عجب میں، شمال میں، جنوب میں، پورب میں، پچھم میں، زندہ یا مردہ جتنے بھی مومن ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، تیری نیت ہے یا نہیں ہے، تیری یہ دعا ان سب تک پہنچا دی جاتی ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی ساڑھے واسطے دعا کرو، میں کہا جی ہم تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نام لے کے کسی کا دعا کر دی جائے وہ بھی ٹھیک ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہماری کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ جس نماز میں ہم اپنے تمام مومن بھائیوں کے لیے دعا نہ کریں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر، اللہ کے نیکوکار بندوں پر۔ تو جتنے بھی نیک ہیں تو نماز میں انسان سب کے لیے دعا کرتا ہے، نماز پڑھنے والا فوت شدہ کے لیے بھی دعا کرتا ہے، زندہ کے لیے بھی دعا کرتا ہے، آباء و اجداد کے لیے بھی دعا کرتا ہے، ماں باپ کے لیے بھی دعا کرتا ہے، رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کرتا ہے، پڑوسیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے، تمام مومن مسلمانوں کے لیے وہ تو دعا کرتا ہے۔ لیکن جڑا نماز نہیں پڑھ دو تو بیچارہ اپنے واسطے نہیں کرتا، وہ تو وہ بخیل ہے، وہ تو وہ کنجوس ہے کہ جو اپنے لیے نہیں کرتا اس نے کسی اور کے لیے کیا کرنا ہے۔ قبرستان میں جاتے ہو، قبرستان میں جاتے ہو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبرستان جا کر کے یہ دعا پڑھا کرو، یہ دعا پڑھا کرو، قبرستان میں جتنے بھی مومن لیٹے ہوئے ہیں تمہاری دعا سب تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ اپنے عزیز کی قبر پہ، اپنے باپ کی قبر پہ، اپنی ماں کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کیجئے، کوئی منع نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اجتماعی انداز میں یہ کلمات کہہ دیتا ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اور قبروں والو تم پر اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی ہو، تم پہ رب العزت کی رحمتیں ہوں، تم پر اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں، اللہ رب العزت تمہاری قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اللہ تمہاری قبروں کو تحت نگاہ وسیع اور کشادہ فرما دے۔ کسی کی نیت ہے یا نہیں ہے اس کی یہ دعا تمام تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر کوئی اپنے باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کے دعا کرے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں بھی کوئی کرتا اجتماعی انداز میں یہ دعا پڑھ دیتے تو جتنے تیرے آباء و اجداد، تیرے نان کے داد کے رشتہ دار، محلے دار، اہل علاقہ، جتنے بھی مومن مسلم وفات پا چکے قبرستان میں مدفون، سب تک یہ دعا کریں۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا حق بیان فرمایا، فرمایا اذا لقیتہ فسلم، جب تو اپنے مومن بھائی کو ملے سلام کہہ۔ دوسرا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تجھے کوئی دعوت پہ بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کر۔ کوئی شرعی عذر نہیں، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی خلوص کے ساتھ، کوئی محبت کے ساتھ، کوئی پیار کے ساتھ دعوت دیتا ہے، اس کی دعوت کو دوستو قبول کیا جائے۔ حتیٰ کہ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے اللہ کے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بندے نے نفلی روزہ رکھا ہے،
نفلی روزہ رکھا ہے اسے دعوت ولیمہ مل جاتی ہے، اور ولیمے کی جو دعوت کا وقت ہے اس کے روزے کے اندر ہے، اب اس بندے کو اختیار ہے نفلی روزہ چھوڑ سکتا ہے، توڑ سکتا ہے، افطار کر سکتا ہے، دعوت کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بلا عذر بلا شرعی عذر دعوت کا انکار کرتا ہے، اپنے پرخلوص بھائی کی دعوت پہ نہیں جاتا، اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، بغض پیدا ہوتا ہے، جس نے تمہیں اتنے خلوص کے ساتھ دعوت دی ہے تم ناز و نخرے کرو، اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی۔ نفرتوں کے دروازے اسلام نے بند کیے ہیں، محبتوں کے دروازے اسلام نے کھولے ہیں۔ اور بالخصوص جو ولیمے کی دعوت ہے، جو ولیمے کی دعوت ہے، میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خاص طور پہ ترغیب دلائی ہے کہ ولیمے کی دعوت اگر کسی کو ملتی ہے تو اس کو قبول کرے اور اس دعوت پہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے نمبر پر، میں انتہائی اختصار سے عرض کر رہا ہوں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے جو 6 حقوق ہیں، وہ ایک حقوق سلام والا ہے، دوسرا حقوق کسی کو دعوت ملتی ہے وہ اس کی دعوت کو قبول کرے بلا عذر اور بلا شرعی عذر، دعوت کو ٹھکرائے نہیں، دعوت کا رد نہ کرے، انکار نہ کرے۔ تیسرے نمبر پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحْكَ فَانصَحْ، اگر تجھے کوئی کہتا ہے یار میری خیر خواہی کر، مینوں کوئی چنگا جا مشورہ دے، تو اس کی اچھے طریقے سے خیر خواہی کی جائے، اس کی رہنمائی کی جائے، اسے اچھا مشورہ دیا جائے۔ غلط رہنمائی نہ کسی کی کرو، مشورہ ایک امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہ کرو، جتنا ہو سکے اپنے مومن بھائی کے قدموں کو مضبوط کیا جائے، اس کی ٹانگوں کو کھینچا نہ جائے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے نبی جی کس کی خیر خواہی؟ صحیح البخاری کی روایت ہے، فرمایا رب ذوالجلال کی خیر خواہی کا اللہ کی خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی احکام پہ عمل کرنا، کہ رسول اللہ کی خیر خواہی کا اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا۔ والی کتاب ہی کا کتاب کی خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ کہ کتاب کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا۔ والی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کی خیر خواہی کی جائے، ان کو ظلم سے روکا جائے۔ وعامتہم، ہر عام بندے کی خیر خواہی کی جائے۔ یہ مسلم معاشرہ ہے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحْكَ فَانصَحْ، جو تجھ سے مطالبہ کرتا ہے اور بھائی مجھے نصیحت کر، یار مجھے کوئی اچھا مشورہ دے، یار یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، میرا تجربہ کوئی نہیں، جو صحیح سمجھتا ہے میری رہنمائی کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی اچھی انداز میں رہنمائی کی جائے اور پورے اخلاص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اور پورے حسن سلوک کے ساتھ اس کے کام آیا جائے، جتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ تیسرا حق ہے۔ چوتھے نمبر پر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، جب تیرے سامنے کوئی مومن بھائی چھینک مارتا ہے اور اس نے کہا ہے الحمدللہ، تو جواب میں کہے یرحمک اللہ۔ جب کوئی مومن بھائی چھینک مارے، اسے چھینک آتی ہے تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ، تو جواب میں کیا کہا جائے؟ یرحمک اللہ۔ صرف اتنا کہنے سے ایک حق ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن جنہوں چھینکا ہے کہ الحمدللہ نہیں کہندا انہوں یرحمک اللہ کہنے دی کوئی ضرورت نہیں۔ جنہوں چھینکا ہے الحمدللہ نہ کہے تو جو قریب بیٹھا ہے وہ یرحمک اللہ کہنے دی کوئی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو چھینک مارے اور وہ کہے الحمدللہ، اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ ولیقل لہ اخوہ او صاحب یرحمک اللہ، اتنا کہنے سے حق ادا ہو گیا ہے۔ اب چھینک مارنے والا کیا کہے گا؟ کیوں جی؟
دسو یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تیرے عملوں کی اصلاح فرمائے۔ یاد ہے ماشاءاللہ اکثر ساتھیوں کو میں صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں اور آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، اور جن کو نہیں یاد وہ یاد کر لیں۔ یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے، اور چھینک مارنے والے کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہنے میں بخل سے کام نہ لے، کنجوسی سے کام نہ لے، چھینک آئے اونچی آواز سے کہ الحمدللہ، تاکہ تجھے دعا ملے۔ دعا ہی ملنی ہے نا، اور دعا ہی ملنی ہے تو دعا لے۔ اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ۔ اور ضمناً بات عرض کر دوں، اللہ کے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھینک مارنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اور باسی کو، جمائی کو اللہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ جو چھینک ہے نا یہ چستی کی علامت ہے، اور جڑی باسی دے جمائی ہے سستی دی علامت ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تثاءب احدکم فلیقض ما استطاع، جب کسی کو جمائی آئے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ باسی آئی جاتی ہے، جمائیاں آ جاتی ہیں، لیکن اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ نہیں رکتی تو منہ پہ کوئی رومال یا کپڑا یا ہاتھ رکھے، منہ کھلا نہ چھوڑے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کھلے عام جناب باسیاں لیندے نے، کھلے ہی ہیں باسیاں، یہ جمائیاں لینا غیر اخلاقی حرکت ہے کہ منہ کو کھلا چھوڑ دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر بد اخلاقی بعض لوگ باسیاں لے نال آوازاں کٹ دینے، بڑی آواز انہوں نے نکل دی ہے۔ یہ آواز ایسی آواز ہے کہ جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے۔ اب ممبر کا تقدس نہیں اجازت دے رہا، وگرنہ میں آپ کو وہ سٹائل بنا کے دکھاتا کہ بعض لوگوں نے جمائیاں تے باسیاں لیندہ کی سٹائل ہے اور کیا انداز ہے، منہ کھلا چھوڑا ہوا ہے اور اوپر سے آوازیں نکال رہے، شیطانی آواز ہے۔ جس قدر روک سکتے ہو اس کو روکو، نہیں رکتی منہ پہ ہاتھ رکھ سکتے ہو نا، اور منہ پہ ہاتھ تو رکھ سکتے ہو، کپڑا تو رکھ سکتے ہو۔ یہ درست نہیں ہے کہ منہ کھلا چھوڑ دیا جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا حق بیان فرمایا، چوتھا حق بیان فرمایا اپنے مومن بھائی کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جب تیرا بھائی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کر، جب تیرا بھائی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کر۔ اللہ کے نبی جی میں عیادت کروں گا مجھے کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو اپنے مومن مسلم بھائی کی عیادت کے لیے جائے گا، اس کی ڈارس بند آئے گا، اس کو حوصلہ ملے گا، اس کو تسلی ہوگی، اس کو اطمینان ہوگا کہ مجھے بھی کوئی، میرا بھی کوئی غور کرنے والے موجود ہیں، میرا بھی کوئی پتہ لینے والا ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس پہ کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ جب چارپائی کے ساتھ چارپائی بنا ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کون پتہ لینے کے لیے آیا ہے، کون نہیں آیا، کس نے میری غور کی ہے، کس نے میری غور نہیں کی، کس نے میرے حق میں دعا کی ہے، کس نے میرے حق میں دعا نہیں کی۔ یہ ساری مشینری اور یہ سارا میٹر اس کے دماغ میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے محبت کا بیج بوتے ہوئے، الفت کا بیج بوتے ہوئے فرمایا جب مومن بھائی بیمار ہو جائے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کر۔ اللہ کے نبی جی میں عیادت کروں گا مجھے ملے گا کیا؟ فرمایا صبح جائے گا، صبح جائے گا، شام تک 70,000 فرشتے تیرے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ شام کو جائے گا، صبح تک 70,000 فرشتے تیرے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے گھر میں نہیں بیٹھا بلکہ وہ اللہ کی جنت میں بیٹھا ہے اور جنت کے میوے کھا رہا ہے، جنت کے میوے کھا رہا ہے۔ اذا حضرتم المریض او المیت، جب میت کی حضرات نماز جنازہ کے لیے جاؤ یا اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاؤ، فقولوا خیرا، وہاں پہ جا کر کے اس کی تسلی والی باتیں کرو، یار کوئی بات نہیں، اللہ شفا دے گا، اللہ رب العزت تیری مدد کرے گا، اللہ رب العزت تجھے ضرور بضرور ہم میں دوبارہ واپس ضرور لٹائے گا، تو ہمارے ساتھ آ کر کے ضرور نماز پڑھے گا۔ اس کا دل نہ توڑو،
کئی بندے جہالت والی باتیں کرنے سے وہاں بھی باز نہیں آتے، ہاں جڑی تینوں مرض لاگی تو نہیں بچن لگا، اتھے بھی جا کے مریض کی حضرات دل جوئی کی جائے، اس کا دل نہ توڑا جائے، ایسی باتیں کہ جس سے مریض کا دل ٹوٹتا ہے نہ کی جائے، اس کا دل جوڑا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، تسلی دی جائے، لا بأس طہور انشاءاللہ دعا پڑھی جائے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا پڑھی جائے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ میرے نبی نے فرمایا جو مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے 7 دفعہ اس کے قریب کھڑے ہو کے یہ دعا پڑھتا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم، میں اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تجھے شفا دے دے، اللہ تجھے شفا دے دے، تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، دعا کرتا ہے 7 دفعہ، یہ دعا کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس مریض کی اگر موت کا وقت نہیں تو اللہ اسے ضرور شفا دے گا۔ پڑھو گے یہ دعا، مریض کی عیادتیں کرو گے، انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور جب مومن بھائی وفات پا جائے اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ مشہور روایت ہے، مشہور حدیث صحیح البخاری صحیح مسلم کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے کتنا ثواب ہے؟ 1 قرات، اور جو تدفین میں حصہ لیتا ہے کتنا ثواب؟ 2 قرات۔ کہا جی قرات کا مطلب کیا ہے؟ کہا جبلین العظیمین، 2 احد پہاڑ کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور میں نے سنا ہے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالیٰ سے، کراچی کے بہت بڑے عالم دین، کہتے میں مدینہ طیبہ گیا، میں نے وہاں پہ جبل احد دیکھا، جبل احد کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ 7 مربع میل پہ پھیلی ہوئی ہے۔ کہتے میں نے گاڑی پہ سفر کرنا شروع کیا، آج دیکھوں تو صحیح کہ اس پہ وقت کتنا لگتا ہے۔ کہا آدھا گھنٹہ کار پہ لگا، آدھا گھنٹہ کار پہ لگا۔ جو بندہ ایک جنازہ پڑھتا ہے اپنے مسلمان بھائی کا، رب العزت اتنا زیادہ احد پہاڑ کے برابر یعنی اسے اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور تدفین میں بھی حصہ لیا کرو، کوشش کیا کرو، ٹھیک ہے فرض تو نہیں لیکن ثواب کی محرومی تو ہے نا۔ ہم نے دیکھا ہے اگر 1000 بندہ جنازہ پڑھن آیا نا تو قبر تے کھلو کے دعا کرنے والے 50 بندے ہوندے نے، کیسے نہیں ہے جی؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے جب یہ حدیث سنی تو ہم نے تو حسرت برے جملے بولے۔ کہا حسرت کیا کی؟ کہا لقد ضیعنا قراریط کثیرہ، اس طرح تو ہم نے بڑے قرات ضائع کر دیے، یعنی ہم تو صرف جنازہ پڑھ کے آ جاتے تھے، تدفین میں حصہ نہیں لیتے تھے، لیکن جتنا ثواب جنازہ پڑھنے کا ہے اتنا ہی ثواب میت کی تدفین کا ہے۔ یہ حقوق 6 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم معاشرے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے، ایک دوسرے کا بھائی بنانے کے لیے، ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان کے ذمے حقوق ہیں دوستو، ان کو جب ادا کیا جائے گا تو امن قائم ہوگا، سکون ہوگا، سلامتی ہوگی، رنجشیں اور بغض اور حسد اور کینہ اور نفرتیں اور قدورتیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، اپنے مسلم بھائی کو مل تو سلام کہہ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، تیری کوئی دعوت کرے اس کی دعوت کو قبول کر، اور جب کوئی چھینک مارے اس کی چھینک کا جواب دیا جائے، اور دوستو جب کوئی وفات پا جائے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کی جائے، کوئی تجھ سے مشورہ خیر خواہی طلب کرتا ہے تو اس کی اچھے انداز میں خیر خواہی کی جائے، اس کو اچھا مشورہ دیا جائے، اس کی اچھی رہنمائی کی جائے۔ یہ 6 حقوق ہے اس حدیث مبارکہ کے مطابق۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔